بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر ویورز، آئی ہوپ یو آر ڈوئنگ ویل۔ آج ہم ڈسکس کریں گے گلگت بلتستان انوائرمنٹل پروٹیکشن ایکٹ 2014 کے کچھ اور سیکشنز۔ اگر آپ کو یاد ہوگا تو اس سے پہلے ہم نے اس کے کچھ سیکشن ڈیٹیل میں ڈسکس کیے تھے۔ آج ہم سیکشن 5 سے لے کے سیکشن 15 تک ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے ہر ایک سیکشن کو کہ اس کے اندر کیا پروویژنز ہیں، اور اگر کوئی ان سیکشنز کی وائلیشن کرتا ہے تو گلگت بلتستان انوائرمنٹل پروٹیکشن ایکٹ اس کے اندر کیا اس کے پینلٹیز یا جو بھی پروویژنز ہیں اس کی ہر ایک کی ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے۔ سیکشن 5 نہایت ہی اہم سیکشن ہے اس ایکٹ کا، گلگت بلتستان انوائرمنٹل پروٹیکشن ایکٹ 2014 کا۔ سیکشن 5 کے اندر اسٹیبلشمنٹ آف دی ایجنسی اس میں موجود ہے، یعنی کہ ایوری گورنمنٹ شیل بی نوٹیفیکیشن ان دا آفیشیل گزٹ اسٹیبلشڈ گلگت بلتستان انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی to exercise such powers and perform the functions assigned to it under the provision of this act and the rules and regulation۔ یعنی کہ اس ایکٹ کے اندر سیکشن 5 میں یہ پروویژن ہے کہ ہر پروونس جو ہے وہ اپنے پروونس کے اندر اپنی ایک ایجنسی بنائے، ٹھیک ہے، آفیشیل گیزٹ کے اندر، اور اس کو ایک اسپیشل قسم کے پاورز اور ایکسرسائز دیے گئے ہوں جس کے مطابق وہ کام کرے۔ تو اس سیکشن 5 کے اندر ٹوٹل 6 سب سیکشنز ہیں، ٹھیک ہے، ٹوٹل 6 سب سیکشن ہیں۔ ہر ایک کو ڈیٹیل میں ڈسکس کرنا ضروری نہیں ہے، امپورٹنٹ انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے۔ سب سیکشن 5 کا سب سیکشن 1 میں تو یہ ہے کہ آفیشیل گیزٹ کے مطابق اسٹیبلش ہو ایک ای پی اے exercise powers and perform the such functions assigned to it under the provision of this act and the rules and regulation، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ اس کا تھوڑا سا وہ دیا گیا ہے کہ اس کے اندر کیا ہوں، the agency shall be headed by a director who shall be appointed by the government and such terms and condition، ٹھیک ہے، ایک ڈائریکٹر اپوائنٹ کرے گی جو کہ اس کو ہیڈ کرے گا اس ایجنسی کو۔ اس کے علاوہ the agency shall have such administrative, technical and legal staff as the government may specify to be appointed in accordance with such procedures as may be prescribed، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو سٹاف ہوگا اس ایجنسی کا وہ ایڈمنسٹریٹو، ٹیکنیکل اور لیگل سٹاف، ٹھیک ہے، وہ بھی رولز کے مطابق جو پروسیجرز پرسکرائب کیے گئے ہیں اسی حساب سے ان کو ہیئر کرنا ہے۔ یہ بھی اس سیکشن کے اندر میں آتا ہے، سیکشن 5 کے سب سیکشنز ہیں۔ اسی طرح the powers and functions of the agency shall be exercised and performed by the director، ڈائریکٹر کے انڈر میں ہوں گے سارے جتنے بھی فنکشنز اور ہوں گے وہ ایکسرسائزز ہوں گے وہ ڈائریکٹر کے انڈر میں ہوں گے، اور ڈائریکٹر میں بائی جنرل اور اسپیشل آرڈر ڈیلیگیٹ اینی of these powers and functions to staff appointed under subsection 3، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ڈائریکٹر جو ہے اپنے پاورز کو استعمال کرتے ہوئے دوسرے سٹاف کو ڈیلیگیٹ کر سکتا ہے پاور، فار ایگزامپل اپنی جگہ پہ کسی کو، ڈپٹی ڈائریکٹر کو یا اسسٹنٹ ڈائریکٹر کو یہ پاورز ڈیلیگیٹ کر سکتا ہے۔ اسی طرح سب سیکشن 6 کے اندر ہے کہ فار اسسٹنگ دا ایجنسی ان دا ڈسچارج آف اٹس فنکشنز the government shall establish advisory committee for various sectors and appoint as member thereof eminent representative of the relevant sector, educational institution, research institute and non-governmental organization۔ بالکل اسی طرح اگر چاہے کہ اگر کہیں پہ ضرورت پڑے تو ایجنسی جو ہے دوسری ایڈوائزری کمیٹی بھی بنوا سکتی ہے، ٹھیک ہے، ڈفرینٹ انسٹیٹیوٹ کو، انسٹیٹیوشن کے جو ہیں ان کو ایز اے ممبر ایڈوائزری کمیٹی کے لے سکتی ہے، جس میں نان گورنمنٹل آرگنائزیشن بھی ہو سکتی ہیں، ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز بھی ہو سکتے ہیں۔
تو یہ تھا سیکشن 5 جس کے اندر اسٹیبلشمنٹ آف ای پی اے اور اس کے جو اسٹرکچر ہے کہ کس کس طرح جو ہے ان کو ای پی اے کو اسٹیبلش کیا جائے. اس کے اندر ڈائریکٹر ہوگا، پھر ڈائریکٹر کے علاوہ جو ٹیکنیکل ایڈمنسٹریٹو اسٹاف، اور اس کی اسٹاف کے علاوہ پھر جو ڈائریکٹر ہیں اوور آل رسپانسبل آف دا ایجنسی، اور اگر وہ چاہیں تو اپنے پاورز جو ہیں کسی اور کو بھی ڈیلیگیٹ کر سکتے ہیں. تو یہ تھا سیکشن 5. اب ہم ڈسکس کرتے ہیں سیکشن 6 کے اندر کیا ہے. سیکشن 6 کے اندر اس میں فنکشنز آف دا ایجنسی ہیں. جو انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی ہے کسی بھی پروونس میں، اس کے فنکشنز کیا ہوں گے، وہ کیسے کام کرے گی. تو اس کے دو سیکشنز ہیں 1 اور 2. 1 کے اندر فردر اے سے لے کے وائی تک سب سیکشنز ہیں، اور 2 میں اے سے لے کے ایف تک الگ الگ سیکشن ہیں. تو پہلے ہم سیکشن 1 کی بات کرتے ہیں. دا ایجنسی شل ایڈمنسٹر اینڈ امپلیمنٹ دا پروویژن آف دس ایکٹ اینڈ دا رولز اینڈ ریگولیشنز. ٹھیک ہے، یہ ایجنسی کے فنکشنز میں ہے کہ جو اس ایکٹ کے اندر جتنے رولز اور ریگولیشن کی پروویژن ہے ان کو امپلیمنٹ کرنا اس کے فنکشنز میں شامل ہے. اس کے علاوہ کیا کرنا ہے، ٹو پریپیئر ان کوآرڈینیشن ود دا اپروپریٹ گورنمنٹ ایجنسی اور لوکل کونسل اینڈ ان کنسلٹیشن ود دا کنسرن سیکٹورل ایڈوائزری کمیٹی ویئر اسٹیبلشڈ انوائرمنٹل پالیسیز فار دا اپروول آف دا کونسل. ٹھیک ہے، یہ بھی اس ایجنسی کے فنکشنز میں شامل ہیں. تو بہت سارے ہیں، ایف تک ہیں، تو یہ سارے ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں. ڈسکرپشن میں پی ڈی ایف فارم میں ایکٹ کی کاپی موجود ہے، وہاں پہ آپ فردر اگر آپ چاہیں تو وہاں ڈیٹیل میں پڑھ سکتے ہیں تمام سب سیکشنز کو ڈیٹیل میں. اس کے علاوہ ایک امپورٹنٹ سیکشن میں پڑھ کے سناتا ہوں. ٹو ٹیک آل نیسیسری میجرز فار دا امپلیمنٹیشن آف دا انوائرمنٹل پالیسیز اپرووڈ بائی دا کونسل. یہ بھی اس کے فنکشنز میں شامل ہے. پریپیئر اور ریوائز اینڈ اسٹیبلش دا گلگت بلتستان انوائرمنٹل کوالٹی اسٹینڈرڈز ود دا اپروول آف دا کونسل. ٹھیک ہے، یہ جو انوائرمنٹل کوالٹی اسٹینڈرڈز ہیں گلگت بلتستان کے، اس کو بنانا اور اپروو کرنا. ٹھیک ہے، اس کے بعد انشور انفورسمنٹ آف گلگت بلتستان انوائرمنٹل کوالٹی اسٹینڈرڈز، ان کی انفورسمنٹ کو انشور کرنا. یہ بھی اس کے فنکشنز میں آتا ہے. گلگت بلتستان انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی کے جو فنکشنز ہیں اسی کے اندر آتا ہے. پھر اب جو سیکشن 2 ہے اس کے کچھ سب سیکشنز ڈیٹیل میں ڈسکس کرتے ہیں. دا ایجنسی میں undertake inquiries or investigations into environmental issues either of its own accord or upon complaint from any person or organization. یہ بھی اس کے فنکشن میں شامل ہے کہ کسی بھی وقت جو ہے انکوائری کر سکتی ہے، انویسٹیگیشن کر سکتی ہے کسی بھی انوائرمنٹل ایشو کے حوالے سے. فار ایگزامپل کہیں پہ کوئی وائلیشن ہوتی ہے انوائرمنٹ کے حوالے سے، کہیں پہ وائلیشن ہو رہی ہے تو وہ ایجنسی جو ہے ان کی انکوائری کر سکتی ہے، انویسٹیگیٹ کر سکتی ہے. اس کے علاوہ ریکویسٹ اینی پرسن ٹو فرنش اینی انفارمیشن اور ڈیٹا ریلیونٹ ٹو اٹس فنکشنز. ٹھیک ہے، اس کے فنکشن کے حوالے سے کوئی بھی انفارمیشن یا ڈیٹا اس سے پوچھ سکتی ہے، اس آدمی کے حوالے سے، یا کوئی فیکٹری وغیرہ ہے جہاں پہ وائلیشن ہو رہی ہے یا پولوشن پھیلا رہا ہے کوئی بھی ادارہ یا فیکٹری یا کوئی پرسن، تو اس کے خلاف انکوائری کر سکتی ہے. یہ اس کے فنکشنز میں شامل ہیں اس ایجنسی کے. اس کے علاوہ انیشیٹ ود دا اپروول آف دا گورنمنٹ اینڈ فیڈرل گورنمنٹ requests for foreign assistance in support of the purpose of this act and enter into arrangement with foreign agencies or organizations. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ اس کا ایک سیکشن یہ بھی کہتا ہے، سب سیکشن اسٹیبلش اینڈ مینٹین لیبارٹریز ٹو ہیلپ دی پرفارمنس آف اٹس فنکشنز انڈر دس ایکٹ اینڈ ٹو کنڈکٹ ریسرچ. ٹھیک ہے، ریسرچ کے لیے جو ہے لیبارٹری کو اسٹیبلش کر سکتی ہے. ارینج ان اکارڈنس ود such procedures as may be prescribed financial assistance for projects designed to facilitate the discharge of its function. ٹھیک ہے، لیبارٹری اسٹیبلش کر سکتی ہے اور
فائنینشیل اسسٹنس پرووائڈ کر سکتی ہے سپورٹ کرنے کے لیے اس قسم کے پروجیکٹس کو. یہ بھی اس کے فنکشنز میں شامل ہیں. تو اس کے بہت سارے فنکشنز ہیں. تو جو امپورٹنٹ سب سیکشنز ہیں اس کو میں نے ڈیٹیل میں ڈسکس کیا ہے. Now we will discuss about the section 7 of this act, یعنی کہ گلگت بلتستان انوائرمنٹل پروٹیکشن ایکٹ 2014. اس کے سیکشن 7 میں پاورز آف دا ایجنسی ہیں، یعنی کہ اس ایجنسی کے کیا اختیارات ہیں. تو اس کو بھی ہم ڈسکس کریں گے ڈیٹیل میں. تو اس کے فردر بھی سب سیکشن ہیں، اے سے لے کے جی تک فردر سب سیکشنز ہیں. تو جو پہلا جو اس کا پاورز ہیں یا جو اختیارات ہیں ان کا کیا ہے کہ اپوائنٹ ود دی اپروول آف دا گورنمنٹ اینڈ ان اکارڈنس ود سچ پروسیجرز ایز میں بی پرسکرائبڈ سچ ایڈوائزرز ایکسپرٹس اینڈ کنسلٹنٹس. اس کے پہلے پاورز میں یہ شامل ہے کہ وہ کسی بھی اپروول کے ساتھ ود اپروول آف دا گورنمنٹ یا ڈائریکٹر کے کوئی بھی ایکسپرٹ لے سکتی ہے، ٹھیک ہے، یا کنسلٹنٹ یا ایڈوائزر اس قسم کے لے سکتی ہے ٹو ایفیشینٹلی پرفارمنس آف اٹس فنکشنز اینڈ سچ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ایز اٹ میں بی ڈیمڈ. یعنی جب کہیں پہ بھی ضرورت پڑے تو اس قسم کے کنسلٹنٹس کو ہائر کر سکتی ہے یا ٹیکنیکل ایکسپرٹس کو اس کی پرفارمنس کو بہتر بنانے کے لیے، یعنی ایجنسی کی. اس کے علاوہ سمن اینڈ انفورس دا اٹینڈنس آف اینی پرسن اینڈ ریکوائر ہم ٹو سپلائی اینی انفارمیشن اور ڈاکیومنٹ نیڈیڈ فار دا کنڈکٹ آف اینی انکوائری اور انویسٹیگیشن انٹو اینی انوائرمنٹل ایشو. ٹھیک ہے، انوائرمنٹل کوئی ایشو ہے، فار ایگزامپل کوئی وائلیشن کیا ہے کسی نے انوائرمنٹ کے حوالے سے، تو وہ اس بندے کو یا اس آرگنائزیشن کو یا اس فیکٹری کو سمن کر سکتی ہے، ٹھیک ہے، اور اس آدمی کو انفورس کر سکتی ہے کہ وہ وہاں پہ اپنی اٹینڈنس کو لازمی بنائے، وہ وہاں پہ حاضر ہو جائے اور اس سے کوئی بھی انفارمیشن یا ڈاکومنٹس کے حوالے سے پوچھ سکتی ہے. ٹھیک ہے، یہ اس کے اختیارات میں شامل ہیں پاورز آف دس ایجنسی میں. اس کے علاوہ انٹر اینڈ انسپیکٹ اینڈ انڈر دی اتھارٹی آف سرچ وارنٹ ایشوڈ بائی این انوائرمنٹل کورٹ اور گرین کورٹ. ٹھیک ہے، یہ بھی امپورٹنٹ سب سیکشن ہے کہ کسی بھی آدمی کو یا کسی بھی فیکٹری کو یا کسی بھی آرگنائزیشن کو وہاں پہ جا کے وہاں پہ انٹر ہو سکتی ہے، اس کو کی انسپیکشن کر سکتی ہے اور اس کو سرچ وارنٹ ایشو کر سکتی انوائرمنٹل کورٹ یا گرین کورٹ ہے. اس کے حساب سے یہ جو اگلے سیکشن میں انشاءاللہ ڈیٹیل میں آئے گا کہ انوائرمنٹل کورٹ کیا ہے، اس کے فنکشنز اور پاور کیا ہیں، اور گرین کورٹس اور اس کے پاورز اور فنکشن کیا ہیں، وہ انشاءاللہ ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے. ٹھیک ہے، کسی بھی پریمیسس میں، کسی بھی بلڈنگ میں یا کسی بھی وہیکل کو، ٹھیک ہے، انسپیکٹ کر سکتی ہے کہ وہاں پہ جا کے اس کی مانیٹرنگ کر سکتی ہے، اس کے وارنٹ کر سکتی ہے. یہ اس کے پاورز میں شامل ہیں اس ایجنسی کے. اس کے علاوہ ٹیک سیمپلز آف اینی مٹیریل product, article or substance or of the effluent wastes or air pollution being discharged or emitted or of air or land in the vicinity of the discharge اور emission. ٹھیک ہے، کوئی بھی اگر ویسینٹی یا کوئی بھی فیکٹری اس قسم کا کوئی پولوشن پھیلاتی ہے، ایمٹ کرتی ہے، یا ایئر پولوشن پھیلاتی ہے یا لینڈ پولوشن پھیلاتی ہے، ٹھیک ہے، ڈسچارج ان دی فارم آف ایمیشنز میں، تو اس کا سیمپل لے کے اس کی انالائسس کر سکتی ہے. ارینج فار دا ٹیسٹنگ اینڈ انالائسس آف سیمپلز ایٹ اے سرٹیفائڈ لیبارٹری، یا اپنی لیبارٹری میں یا کسی دوسری اور سرٹیفائڈ لیبارٹری سے اس کی انالائسس کروا سکتی ہے. یہ اس کے پاورز میں شامل ہیں اس ایجنسی کے. یہ تو تھا سیکشن 7. اب اندر امپورٹنٹ سیکشن جو کہ جی بی انوائرمنٹل پروٹیکشن ایکٹ 2014 کا ہے، سیکشن 8 میں ہے گلگت بلتستان سسٹینیبل ڈیولپمنٹ فنڈ. ٹھیک ہے، یہ سیکشن میں شامل ہیں. اس کے فردر 3 سیکشنز ہیں، پھر ہر سیکشن کے فردر سب سیکشنز ہیں. تو یہ سیکشن 8 کہتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ آف دا گلگت بلتستان سسٹینیبل ڈیولپمنٹ فنڈ، دیئر شیل بی
established at Gilgit-Baltistan Sustainable Development Fund. The Gilgit-Baltistan Sustainable Development shall be derived from the following sources, namely ٹھیک ہے کہاں سے فنڈ کو اس کو اسٹیبلش کیا جائے. Allocation and grants made or loans advanced by the federal government or the government. ٹھیک ہے جو لونز یا ایڈوانس وغیرہ فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے یا لوکل گورنمنٹ کی طرف سے ہوتی ہے ان وہاں سے ریز کیا جائے گا. ایڈ اینڈ اسسٹنس grants, advances, donations and other non-obligatory funds received from foreign governments, national or international agencies and non-governmental organizations. وہاں سے اگر کوئی آتا ہے تو اور contributions from private organizations and other persons. ٹھیک ہے یہ ہے. پھر اب آتے ہیں جی گلگت بلتستان سسٹینیبل ڈیولپمنٹ فنڈ کو کیسے یوٹیلائز کیا جائے. شیل بی یوٹیلائزڈ ان اکارڈنس ود سچ پروسیجرز ایز میں بی پرسکرائبڈ فار. ٹھیک ہے اور اسپیشل جو پروسیجرز ہیں اس کے مطابق اس کو یوٹیلائز کیا جائے گا. اس کے پھر 3 کے بھی 2 سب سیکشنز ہیں اے اور بی ہیں. اس کو میرے خیال سے پڑھنا ڈیٹیل میں ضروری نہیں ہے. اب ہم ڈسکس کرتے ہیں جی سیکشن نمبر 9 میں. سیکشن نمبر 9 میں جو فنڈ ہے گلگت بلتستان سسٹینیبل ڈیولپمنٹ فنڈ اس کو کیسے مینیج کیا جائے. ٹھیک ہے اس کے لیے اس سیکشن میں یہ پروویژن ہے کہ ایک بورڈ بنے گا, ایک سسٹینیبل ڈیولپمنٹ بورڈ بنے گا, ایک کمیٹی ہوگی جس کے ڈیفرنٹ ممبرز ہوں گے, وہ سب مل کے اس کی اوورآل اس کی مینجمنٹ اور سپرویژن کریں گے. تو اس میں یہ ہے کہ جو کمیٹی ممبرز ہیں اس میں چیف سیکریٹری چیئرمین ہوگا اس کا. اس کے علاوہ جو سیکریٹری ہیں پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ, فائنانس ڈپارٹمنٹ, فارسٹ وائلڈ لائف اینڈ انوائرمنٹ ڈپارٹمنٹ, یہ اس کے ایکس آفیشیو ممبرز ہوں گے. پریزیڈنٹ جو ہوتا ہے چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کا وہ نان آفیشیل ممبر ہوگا, اور 1 ریپریزنٹیٹیو آف نان گورنمنٹل آرگنائزیشن کا وہ بھی اس کا نان آفیشیل ممبر ہوگا. اس کے علاوہ جو ڈائریکٹر ہوگا ایجنسی کا, اگر ہم اس ایجنسی کی بات کریں تو گلگت بلتستان انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی کا ڈائریکٹر اس کا سیکریٹری ہوگا, سیکریٹری بھی ہوگا اور ممبر بھی ہوگا. یہ جو سسٹینیبل ڈیولپمنٹ فنڈ ہوگا جو اس کی اوورآل مینجمنٹ کریں گے اور اس کو سپروائز کریں گے یہ جو ممبرز ہوں گے, جو کمیٹی ممبرز ہوں گے اس بورڈ کے. اب ہم نیکسٹ سیکشن کی بات کرتے ہیں, سیکشن نمبر 10. سیکشن نمبر 10 ہے جی یہ اکاؤنٹس آف جی بی ایف ایس ڈی, یعنی کہ جو اکاؤنٹس ہوں گے اس کو کیسے مینیج کریں گے. جو فنڈ وغیرہ ہوگا تو اس کو دا ایجنسی شیل مینٹین پراپر اکاؤنٹس آف دا جی بی گلگت بلتستان ڈیولپمنٹ فنڈ اینڈ ادر ریلیونٹ ریکارڈس. ٹھیک ہے اس کو پراپرلی مینٹین کرنا ہے, یہ رسپانسبلٹی ہے اس ایجنسی کی. جتنے بھی ریکارڈز ہوں گے اکاؤنٹس ریلیٹڈ اس کو پراپرلی اس کو مینٹین کرنا. اس کے علاوہ جو اکاؤنٹس آف گلگت بلتستان سسٹینیبل ڈیولپمنٹ فنڈ ہیں ان کی آڈٹ کون کرے گا. آڈٹ ہوگی اینولی بائی دی آڈیٹر جنرل آف گلگت بلتستان. جو آڈیٹر جنرل ہوگا جی بی کا وہ اس کی آڈٹ کرے گا. جتنے بھی اکاؤنٹس ہوں گے, جتنے بھی جو فنڈنگ وغیرہ ریز ہوئی ہے اکاؤنٹ گلگت بلتستان سسٹینیبل ڈیولپمنٹ فنڈ کی, اس کی اوورآل آڈٹ کی رسپانسبلٹی آڈیٹر جنرل آف گلگت بلتستان کی ہوگی. ناؤ وی ول ڈسکس اباؤٹ دی سیکشن 11. یہ بھی بہت ہی امپورٹنٹ سیکشن ہے. پروہیبیشن آف سرٹین ڈسچارجز اور ایمیشنز. فار ایگزامپل اگر کوئی پرسن, آرگنائزیشن اور کوئی فیکٹری اس قسم کی وائلیشن کرتا ہے, انوائرمنٹل پولوشن پھیلا رہا ہے یا کوئی ایمیشنز وہاں پہ ریلیز کر رہا ہے جو کہ انوائرمنٹل کوالٹی سٹینڈرڈ ہوتے ہیں, جو جی بی انوائرمنٹل کوالٹی سٹینڈرڈز تو ابھی نہیں ہیں. ابھی گلگت بلتستان میں پاکستان انوائرمنٹل کوالٹی سٹینڈرڈز کو فالو کیا جا رہا ہے. تو اگر اس سٹینڈرڈ سے ہٹ کے کوئی ایمیشنز ہو رہے ہیں ایمبینٹ ایئر میں یا لینڈ میں یا واٹر میں, اس قسم کے جو پیرامیٹرز ہیں تو اس کی اس لمٹ سے اگر زیادہ کوئی ایمیشن کر رہا ہے تو پھر اس کے لیے پینلٹیز ہوں گی, وہ الاؤڈ نہیں ہے. تو سبجیکٹ ٹو دا پروویژن آف دس ایکٹ اینڈ رولز اینڈ ریگولیشن, یہ سیکشن 11 کہتا ہے کہ نو پرسن شیل ڈسچارج اور ایمٹ اور الاؤڈ دا ڈسچارج اور ایمیشن آف اینی ایفلوئنٹ اور ویسٹ اور ایئر پولوشن اور نوائز ان این اماؤنٹ concentration or level which is in
access of the GB environmental quality standard, or where applicable the standards established under subclause G of subsection 1 of section 6. ٹھیک ہے، کسی بھی پرسن کو یہ الاؤ نہیں ہے کہ وہ ڈسچارج کرے، ایمٹ کرے یا الاؤ کرے ڈسچارج اور ایمیشنز آف اینی ایفلوئنٹ اور ویسٹ اور ایئر پولوشن. ٹھیک ہے، نائس پولوشن بھی نہیں کر سکتے ایکسیپٹ کہ جو اسٹینڈرڈ ہے گلگت بلتستان انوائرمنٹل کوالٹی سٹینڈرڈز یا نیشنل انوائرمنٹل کوالٹی سٹینڈرڈز ہیں اس کے اندر رہتے ہوئے وہ کر سکتا ہے، ادروائز وہ الاؤ نہیں ہے. سیکشن 11 یہ بھی امپورٹنٹ سیکشن ہے. سیکشن اب ڈسکس کرتے ہیں سیکشن 12 کے اندر پولوشن چارج. ٹھیک ہے، فار ایگزامپل اف اینی پرسن اور این آرگنائزیشن اور فیکٹری کوئی وائلیشن کرتا ہے، ٹھیک ہے، وہ پولوشن پھیلا رہا ہے، ڈسچارج کر رہا ہے کوئی ایفلوئنٹ، ٹھیک ہے، کوئی نوائز پولوشن کر رہا ہے، تو اس کے لیے بھی پھر اس کے اندر پروویژنز ہیں کہ اس کے ساتھ کیا کیا جائے. دا گورنمنٹ میں لیوی اے پولوشن چارج آن اینی پرسن ہو کنٹریوینسز اور فیلز ٹو کمپلائی ود دا پروویژن آف سیکشن 11. یعنی سیکشن 11 ہے ڈسچارج آف سرٹین ایمیشنز to be calculated at such rate and collected in accordance with such procedures as prescribed in the rule. ٹھیک ہے، سیکشن 11 کے مطابق اگر کوئی ڈسچارج کرتا ہے سرٹین ایمیشنز تو وہ کوئی بھی پرسن اس کو ڈسچارج نہیں کر سکتا بیسائڈس دیٹ کی جو کوالٹی سٹینڈرڈ ہوتے ہیں اس کے اندر میں رہتے ہوئے. ٹھیک ہے، اس کے اندر وہ رہتے ہوئے وہ کر سکتا ہے. Now we will discuss about the section 13. یہ بھی امپورٹنٹ سیکشن ہے. 13 کے اندر ہینڈلنگ آف ہیزرڈ سبسٹانسز. ٹھیک ہے، اس ایکٹ کے اندر یہ پروویژن ہے کہ کوئی بھی پرسن، ٹھیک ہے، نو اینی پرسن اور نو پرسن شیل جنریٹ، کلیکٹ، کنسائن، ٹرانسپورٹ، ٹریٹ، ڈسپوز آف، اسٹور، ہینڈل اور ادروائز یوز اور ڈیل ود اینی ہیزرڈ سبسٹانس. ٹھیک ہے، کوئی بھی ہیزرڈ سبسٹانس کو نہ اس کو ڈسپوز کر سکتا ہے، کلیکٹ کر سکتا ہے، نہ ہی ٹرانسپورٹ کر سکتا ہے. سرٹین کنڈیشنز کے اندر رہتے ہوئے ان کو الاؤ کیا گیا ہے کہ وہ اس کا یہ کر سکتا ہے، کلیکٹ کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، ٹریٹ کر سکتا ہے، ڈسپوز یا ہینڈل کر سکتا ہے. اس کی کنڈیشنز کیا ہیں؟ ایک تو اگر کنسرنڈ ایجنسی سے کوئی لائسنس وغیرہ یا پرمیشن وغیرہ یا NOC وغیرہ لیا ہو، ٹھیک ہے، ایز پرسکرائبڈ، اور ٹھیک ہے آر ان اکارڈنس ود دا پروویژن آف اینی ادر لا. فار ایگزامپل پاکستان کے اندر جو ہے، پاکستان جو ہے ڈفرینٹ ایگریمنٹس جو انٹرنیشنل ایگریمنٹس ہوتے ہیں، پروٹوکولز یا ٹریٹیز ہوتی ہیں، ان کا سگنیٹری ہے. ٹھیک ہے، جس میں سرٹین سٹینڈرڈز کو فالو کرتے ہوئے اس کی وہ ہینڈلنگ اور ٹرانسپورٹیشن ہو رہی ہے، تو اس کو اگر کے مطابق اگر کر رہا ہے تو پھر یہ الاؤ ہے کہ وہ اس کو ہینڈل کر سکتا ہے. in accordance with the provision of other laws, rules, regulations or notification for the time being in force or of any international treaty, convention, protocol, code, standard, agreement or other instrument to which Pakistan is a party. For example, اگر پاکستان اس کا پارٹی ہے تو پھر اس کے سٹینڈرڈ کو فالو کرتے ہوئے یہ الاؤ کیا گیا ہے کہ وہ اس کی ٹرانسپورٹیشن، کلیکشن اور ہینڈلنگ کر سکتا ہے. ادروائز آل کائنڈ آف ہیزرڈ سبسٹانسز اور ناٹ الاؤڈ، ان کی ٹرانسپورٹیشن، ان کی ہینڈلنگ جو ہے وہ الاؤ نہیں ہے اس ایکٹ کے اندر، اس ایکٹ کے سیکشن 13 کے اندر. Now Section 14 of Gilgit-Baltistan Environmental Protection Act 2014 Prohibition of import of hazardous waste. ٹھیک ہے، hazardous waste GB کے اندر جو ہے، GB کی ٹیریٹری میں all types of hazardous waste اس کی اس کو کیا ہے، اس کے اندر بینڈ ہے، اس کی امپورٹ نہیں کر سکتے کسی دوسرے ملک. ٹھیک ہے، یہ سیکشن 4 میں صرف prohibition of import of hazardous waste جو ہے اس کو بینڈ کیا گیا ہے کہ آپ اس کو امپورٹ نہیں کر سکتے. آج کی لیکچر کا آخری سیکشن ہے سیکشن 15 ریگولیشن آف موٹر وہیکلز. ٹھیک ہے، وہیکلز کے حوالے سے ہے کہ جو ایکٹ کے اندر پروویژنز ہیں
اور اس کے جو دوسرے رولز اینڈ ریگولیشن ہیں اس کے مطابق کوئی بھی پرسن، کوئی بھی آدمی جو ہے شیل آپریٹ اے موٹر وہیکل اور لیول وچ از ان ایکسیس آف GB environmental quality standards or where applicable the standards established under subclause 1 of clause G of subsection 1 of section 6. ٹھیک ہے، کوئی بھی پرسن آپریٹ نہیں کر سکتا موٹر وہیکلز کو جب تک جو انوائرمنٹل کوالٹی سٹینڈرڈز ہیں ان کو جو اس کے اندر رہتے ہوئے، اس کے لمٹس کے اندر رہتے ہوئے یہ کر سکتا ہے. اور فار انشورنگ کمپلائنس ود دی اسٹینڈرڈس مینشن ان subsection 1 the agency may direct that any motor vehicle or class of vehicle shall install such pollution control devices. یا فار ایگزامپل وہ وہیکل جو ہے اس قسم کے ڈیوائسز ٹھیک ہے انسٹال کرے جو ریلیز کرتے ہیں اس کو کم سے کم کیا جائے ایمیشنز کو. ٹھیک ہے، سچ فیولز آر انڈر گو سچ مینٹیننس آف ٹیسٹنگ ان ایز میں بھی پرسکرائب. ٹھیک ہے، یا جو ایسے اکوپمنٹس انسٹال کرے جس سے کم ایمیشنز ہوں یا ان کی مینٹیننس کرے اچھے سے، تو اس کے علاوہ کسی بھی پرسن کو یہ الاؤ نہیں ہے کہ وہ آپریٹ کرے اس قسم کے وہیکلس کو جو کہ پولوشن پھیلا رہے ہوں یا کہ جو کہ وائلیشن کر رہے ہوں اس ایکٹ کے پروویژن کے اندر. تو ڈیئر ویورز، یہ تھا آج کا لیکچرز. کچھ سیکشنز گلگت بلتستان انوائرمنٹل پروٹیکشن ایکٹ 2014 کے سیکشن 5 سے لے کے سیکشن 15 تک ہم نے ڈیٹیل میں ڈسکس کیا. مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ انفارمیشن فروٹفل ثابت ہوگی. اگر آپ کو لگتا ہے کہ انفارمیشن ویلیویبل ہے فار یو تو پلیز ڈونٹ فرگیٹ ٹو سبسکرائب مائی چینل اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیے گا تاکہ جو اپ کمنگ ویڈیوز ہیں اس کی انفارمیشن آپ تک پہنچ سکے. تھینک یو فار واچنگ.